مرتضی حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منگل اب یوٹیوب چینل. ہمارے ساتھ نیوز اینڈ ویوز میں موجود ہیں جاوید شاہ صاحب. آئیے ان سے صوبہ سندھ اور بالخصوص کراچی کی صورتحال پر اظہار خیال کریں گے. السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام. جاوید صاحب, سندھ کی آج ہم بات کریں گے, جس میں سب سے پہلے شہر کراچی کی, جہاں پر ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب کو تبدیل کیا گیا ہے. اور اب اس وقت ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب, جو کہ پہلے کمشنر بھی رہے ہیں کراچی میں, انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس تبدیلی کو؟ کیونکہ ایم کیو ایم والوں نے جو نام بھیجا تھا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے, اس میں عبد الوسیم کا نام تھا, جس پر عامر خان اور بعض دوسرے جو متحدہ کے پاکستان کے جو رہنما ہیں, جس میں وہ آپس میں ان میں خلیج نظر آنے لگی ہے واضح. کیونکہ عامر خان نے ایک بیان دیا ہے, جو نام ہم نے تجویز کیا تھا اس نام کو کنسیڈر نہیں کیا گیا. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ایک سینیٹر اور ایڈمنسٹریٹر پر یہ ڈیل ہوئی تھی. ایم کیو ایم پاکستان نے سینیٹر کو سپورٹ کیا تھا, وقار مہدی کو, جو وہ منتخب ہوئے ہیں, اور جو ہے اس کے بعد ایڈمنسٹریٹر متحدہ پاکستان کا لگنا تھا. لیکن یہ انہوں نے ایک اپنے ہی پاس سے ایک ایڈمنسٹریٹر انہوں نے نامزد کر دیا ہے, اور انہوں نے چارج بھی سنبھال لیا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں تبدیلی؟ جناب, کراچی کی جو صورتحال ہے اور جو سیاست میں ایڈمنسٹریٹر کے حوالے سے جو تبدیلی آئی ہے, تو اس ضمن میں بتاتا چلوں کہ جو سیف الرحمان ہیں یہ کمشنر رہ چکے ہیں اور اپنی پوری سروس کے اندر بھی بڑے اچھے کام کرتے رہے ہیں یہ, اور کراچی کے ہی باسی ہیں اور کراچی کے رہائشی ہیں, باشندے ہیں, وہ بڑے اچھے یعنی کہ ایڈمنسٹریٹر ہیں. تو سیاسی ایڈمنسٹریٹر نہیں لگایا سندھ حکومت نے, ایک بیوروکریٹ کو لگایا. در پردہ ایم کیو ایم والے جو ہیں انہوں نے نام تو دیے تھے, مگر اس نام پہ جو پاکستان ہے ایم کیو ایم, اس کے دونوں جو اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کے آپس میں جو نام انہوں نے دیا تھا, تو اس پہ بھی بظاہر وہ متفق نہیں تھے. تو اس ضمن میں یہ رپورٹس بھی آگے چلی گئیں. اس ضمن میں انہوں نے کہا کوئی ایسا فعال شخص جو شہر کے حالات سے بخوبی واقف ہو. آپ دیکھیے کہ اور ان کو گورنر ٹیسری جو ہیں ان کی بھرپور حمایت حاصل ہے. اچھا, ایم کیو ایم والے بھی اس پہ کوئی ناخوش نہیں ہے, کوئی انہوں نے احتجاج نہیں کیا, بھرپور بیان ضرور لگایا عامر خان نے کہ ہم نے جو آدمی دیا تھا یہ ایسا ہی ہے جیسے پہلے ایک کام ہوا تھا کہ ہم نے ٹیسری کا نام تو آخر میں آیا, ہم نے دوسرا نام دیا تھا گورنر, تو وہ دوسرا, تو یہ بھی وہی حساب ہوا ہے ان کا. تو اب یہ جو گورنر جو کمشنر یہ آئے سیف الرحمان, یہ مختلف عہدوں پہ کام کرتے رہے اور تمام لوگوں سے واقف ہیں, سیاسی اور غیر سیاسی اور شہر کی سماجی اور بیوروکریسی میں ان کا بڑا عمل دخل ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ فائل نکلے گی تو کہاں جائے گی, کیسے اپروول ملے گی اس کی. سیاسی آدمی کو سمجھنے کے لیے بھی کافی ٹائم لگتا ہے, اور اس زمانے میں وہ سمجھ بھی نہیں سکتا. تو سیف الرحمان نے آتے آپ کو پتا تمام شہر سے پارکنگ ختم کر دی, بہت خوش آئند فیصلے کیے انہوں نے, ایسے فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں بولڈ, ہاں ختم کر دی. اس کے علاوہ اب یہ ہے کہ آنے والا بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ اسی نہج پہ لڑا جائے گا کہ کراچی کے اندر جو کام ہوگا, اگر سیف الرحمان جو آئے ہیں ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے وہ کام نہیں کریں گے, اگر لازمی ڈیل کی وجہ سے آئے پیپلز پارٹی کے وقار مہدی کو سینیٹر میں ایم کیو ایم نے سپورٹ کیا اور ایم کیو ایم کے یہ آ گئے, تو لازمی کراچی میں اب یہ کام اگر کرائیں گے تو یہ ایم کیو ایم کے ہی کھاتے میں جائے گا کہ بھئی ایم کیو ایم والوں نے ایڈمنسٹریٹر بنا تو انہوں نے اچھے کام کیے. تو اب شہر میں کام آپ دیکھیں گے مستقبل قریب میں شہر میں بڑے تیزی سے کام ہوں گے, روڈوں کی استر کاری, روڈوں کو نئے سرے سے بنایا جائے گا. وہ اعلانات کر دیے, آرڈر دے دیے انہوں نے. ایک میں حالیہ میں ابھی ایک میٹنگ میں شریک تھا میں, تو اس میٹنگ میں تو انہوں نے اظہار خیال کیا تو مجھے بڑی حوصلہ افزائی ہوئی کہ ان کے اچھے عزائم ہیں. تو یہ جو مثبت قدم لے کے چلیں گے وہ کراچی کی بھلائی کے لیے, میں سمجھتا ہوں شہر کے اندر ایک اچھی صورتحال پیدا ہوگی اور شہر کے مسائل بھی کسی حد تک حل ہو جائیں گے. اور بلدیاتی الیکشن میں جہاں
MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने ये कहा है कि हम भरपूर बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो लाजमी अगर उनके उम्मीदवार को हारवाना है पाकिस्तान की MQM ने अलग रह के इलेक्शन लड़के, तो वो इसी सूरत में काम की बुनियाद पे कि काम यहाँ ऐसा हो शहर में कि लोग बोलें यार काम तो हमारा हो गया शहर का अच्छा, तो ये पार्टी ने अच्छा काम किया, तो उनको हम वोट कम डालें या कम मिलेंगे उनके MNA बल्दियाती जो उनके काउंसलर हों उनको, तो इसी सूरत में हो सकता है, वरना कराची में इन सब का सफाया हो जाएगा और अल्ताफ़ ग्रुप दोबारा यहाँ आ जाएगा के शहर में उनकी लाजमी। इसमें जमात इस्लामी, अच्छा ये बताता चलूँ सैफुर रहमान जो जमात इस्लामी के लिए भी नरम गोशा रखते हैं और शहर की जितनी तंजीमें उनके साथ इनके ताल्लुकात हैं, कुछ इनके आपस में रवाबित भी हैं, तो ये सैफुर रहमान से मुझे बड़ी उम्मीद है कराची शहर की भलाई के लिए, ये बड़ा अच्छा अहम काम करेंगे। गवर्नर भी अवामी आदमी इस वक्त बन चुके हैं और वो आवाम में ऐसे जा रहे हैं, कल वो लियारी में गए, लियारी का उन्होंने पूरा मैच देखा स्टेडियम में, लियारी के बलो जो वहाँ के जो जियाले भी थे उनके तरफ नबील गबूर का जो साहबजादे थे वो उनको साथ ले के चल रहे थे, वो स्टेडियम में मैदान में अवाम में घुल मिल गए। ये जो हमारे चैनल का नाम है तो इसी तरह मैंगल अब की तरह वो वहाँ मिल गए, घुल मिल गए, बल्कि उन्होंने एक बलोच से उसका छोटा बच्चा गोद में लेके कंधे पे सवार कर लिया, वो आप तस्वीर पूरे मीडिया पे आई हैं पूरे। तो गवर्नर एक अवामी शख्सियत का किरदार अदा कर रहे हैं और वो अवामी वो गवर्नर जो अंदर बैठा रहता था निकलता नहीं था माजी में, अब आने वाले गवर्नर को भी इसी तरह फ़ाल होना पड़ेगा, जो भी गवर्नर होगा उसको अवामी बनना पड़ेगा। जिस तरह इंशाल्लाह बाद भी एक पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे मगर उसके बावजूद भी उधर अवामी कहलाते थे, क्योंकि कहीं गिटार बजा रहे होते थे तो कहीं स्टेडियम में आ जाते थे, तो ये भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली इनका ताल्लुक़ जो है ट्रेसोरी साहब का फंक्शनल लीग से, ये पहले फंक्शनल लीग में थे, पीर पगाड़ा की पार्टी, फिर ये MQM में आ गए, फिर MQM के दूसरे धड़े में आ गए, फिर फारूक सत्तार के साथ मिल गए, तो इस तरह। मगर ये कि अगर ये आवाम में इस तरह जाते आते रहे और आवाम के मसाइल पे अपने महदूद इख्तियारात के बावजूद भी उसमें हिस्सा लेते रहे और जाते रहे और उस पर कान धरते रहे कि आवाम की आवाज़ पे लब्बैक कह के पहुँचते रहे, तो आवाम में मकबूल हो जाएंगे ये। तो मैं समझता हूँ ये भी MQM के खाते में आएगा, क्योंकि ये भी MQM के ही पैनल से गवर्नर बने हैं, कुछ भी कहे। तो सैफुर रहमान भी उसी तरह बने हैं, तो ये दोनों काम के आदमी, मुझे लगता है शहर में कोई आने वाले दिनों में मुस्तक़बिल में बड़ी अच्छी तरक्की होगी और शहर की सरगर्मियाँ लौट आएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बड़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही है कराची में बिलखसूस, और अंदरून सिंध भी कामों में काफ़ी मुतहर्रिक हैं लोगों के लिए खिदमत पर। इन्होंने लोगों को बिलावल साहब ने भी काफ़ी इंस्ट्रक्शन दी हुई। अभी सखर में इन्होंने रेड लाइन बस सर्विस हैदराबाद और लाड़काना के बाद इन्होंने एक और शहर में सखर में यानी जो है बस सर्विस चलाने का ऐलान कर दिया है। इसी तरीके से जो अस्तरकारी है और जो मेरे पास मुख्तलिफ़ जो वहाँ पर जो सहाफ़ी हैं लाड़काना और हैदराबाद और सखर में, उनसे जब मेरा रब्ता हुआ है तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर भी काम काज हुकूमत सिंध काफ़ी तेज़ी दिखा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और तो क्या आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात और आने वाले इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है? बिल्कुल सही फरमाया, आपका जो तज़िया है वो बिल्कुल सही है मुर्तज़ा हुसैन साहब। इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन की आमद है, जनवरी में ये इनका इनेकाद होगा, तो तमाम पार्टियां काम कर रही हैं, तमाम पार्टियां नंबर ले जाने की कोशिश, जहां काम आपके रुके हुए थे आपके इलाकों में वो काम तेज़ी से होंगे अब। तो इस तरीके से ये इंटीरियर सिंध में भी पीपल्स पार्टी काम कर रही है। पीपल्स पार्टी को तो काम करना चाहिए, आवाम की जमात है और आवामी वोटों से आती है ये, तो लाजमी इसको काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय में पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके के आवाम ने इसको हिमायत दी है, इंटीरियर सिंध के और अंदरून सिंध के आवाम जिस तरीके से इसकी हिमायत करते हैं, इन्होंने वो काम नहीं किए। मैं भी लाड़काना और दादू और सेवन के अभी निजी दौरे पे गया था, तो उस ज़िमन में मैंने वहाँ देखा खाक उड़ रही थी रोडों पे, सड़कों पे, क्योंकि बारिश का पानी और सैलाब जो आया था अब वो खुश्क हुआ है, तो उसके बाद वहाँ मिट्टी आ गई है, तो उसके लिए रोडों की अस्तरकारी, रोडों की मरम्मत बेहद ज़रूरी है।
اب یہ کام شروع کر رہے ہیں الیکشن کی وجہ سے، اور وہاں کے ایم این ایز اور ان کے جو لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں وہاں، مگر میں سمجھتا ہوں اس میں اور تیزی آنی چاہیے، اور پیپلز پارٹی کو بھرپور طریقے سے انٹیریئر سندھ میں کام کرنا چاہیے، کیونکہ آنے والے وقت میں الیکشن ہوگا تو پی ٹی آئی، بہرحال پی ٹی آئی انہی چیزوں کی نشاندہی کرتی ہے، انہی کو لے کے آگے چلتی ہے، اور اسی سے عوامی مقبولیت میں اس کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اب وہ آگے آنے کے اقتدار میں وہ کام کرے یا نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے، مگر یہ کہ بہرحال پی ٹی آئی خامیوں پہ لے کے چلتی ہے، پیپلز پارٹی کے خامیوں کو لے کے چل رہی ہے، تو وہ اگر انہوں نے کام نہیں کیا تو پی ٹی آئی سندھ میں بھی مقبول ہو جائے گی، کم از کم انٹیریئر سندھ میں۔ آپ نے پی ٹی کیونکہ آئی کا پی ٹی آئی کے حوالے سے میں قطع کلامی میں آپ کی میں آپ کو بتاتا چلوں، پی ٹی آئی نے وہ حکمت عملی اپنائی ہے کہ وہ جو گدی نشینوں کی، میں نے کہا تھا پہلے کسی آپ کے مینگر یوٹیوب چینل پہ ہی پچھلے گزشتہ انٹرویو، تو وہ گدی انہوں نے مخدوم طالب المولا حالہ والے، ان کی بھی ایک گدی پہ ان کا بندہ کھڑا ہے، میدان میں آ گئے، وہ بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں ان کا ایک انہی کی فیملی کا۔ اس طریقے سے اپنا تھر پارکر میں بھی ان کی ہے، مخدوم شاہ محمود کے مرید ہیں۔ اس طریقے سے سندھ میں اب وہ گدی نشینوں کو پکڑ رہے ہیں، اس طریقے سے کہ ان سے ہو رہے، اور کچھ وڈیروں کے بچے جو ہیں نوجوان پی ٹی آئی میں لانا چاہ رہے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی نے کمزوری دکھائی اور کام کے معاملے میں یہ سست روی اور اس طرح کی پالیسی اپنائی، نظر انداز کیا عوام کے مسائل کو اور عوام کے حقوق کو پس پش ڈال کر اپنی سیاست کی، تو مستقبل قریب میں پیپلز پارٹی کا بھی ایم کیو ایم کی طرح، جیسے ایم کیو ایم سے صاف شہر سے ہوئی، ایسے ان کا بھی صفایا ہو جائے گا، اگر انہوں نے اسی طرح یہ خامیوں پہ اپنی سبق نہیں سیکھا۔ اور جاوید صاحب، آپ جیسے پی ٹی آئی کے اوپر بھی آپ نے اپنا تجزیہ دیا سندھ میں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ، مطلب میں اسی سوال کو آگے بڑھاؤں گا کہ پی ٹی آئی کا کیا کردار آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے انتخابات میں اندرون سندھ؟ جیسے عمران خان نے اعلان کیا، لیکن ابھی تو اس سے پہلے بھی وہ ایک دفعہ سکھر میں جلسے کا اعلان انہوں نے کیا، لیکن اس اعلان کو انہوں نے واپس لے لیا اور اپنا جلسہ ملتوی کیا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی سندھ میں الیکشن کے حوالے سے، چاہے وہ بلدیاتی ہوں یا قومی یا صوبائی، وہ پوری ہیں؟ اور آپ کو کیا کوئی ایسا کام ان کی طرف سے، ان کے ورکرز کی طرف سے کیا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں پیپلز پارٹی کا زور اندرون سندھ توڑ پائیں گے یا ان کا متبادل ثابت ہو پائیں گے؟ آپ کے سوال کا جواب میرے پچھلے جواب میں تھا کسی حد تک، تو میں مزید اس پہ میں روشنی جاننا تفصیل چاہ سے، رہا ہوں کہ تھوڑا آپ اسے پی تفصیل سے ٹی بیان آئی کر دیں۔ سندھ میں اسی صورت میں مقبول ہو سکتی ہے کہ وہ نوجوانوں کو دل کا چین بن جائے، اور عوام کے جو نوجوان نسل ہے پیپلز پارٹی کے جو وہاں ووٹر ہیں ان کو مطلب کیچ کر لے، ان کے ذہنوں کو اپنی طرف مائل کر لے، اور وہاں کے جو ناخواندہ افراد ہیں، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ کم ہیں وہاں، تو وہ جو وڈیرا شاہی کے شہر سے نکال لے، ان کو گدی نشینوں کے شہر سے نکال لے، تو ان کے اگر گدی نشینوں کے شہر اور وڈیرا شاہی کے شہر سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی پی ٹی آئی، اور کچھ ان کے کینڈیڈیٹ بھی ایسے کھڑے ہوئے جو قداور شخصیتوں، اثر رسوخ والے ہوئے، تو شاید پیپلز پارٹی کو یہ مات دے دے سندھ میں۔ اور پیپلز پارٹی کے اگر دور میں الیکشن ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کی میں نے پہلے بھی کہا تھا جڑیں کافی گہری ہیں، یہ اس میں کام کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو انتھک محنت کرنی پڑے گی۔ پی ٹی آئی کے جو اب تک کے جو ان کے گورنر رہ کے جا چکے ہیں، انہوں نے بھی کوئی خاص محنت نہیں کی، اور ان کے جو عہدیدار ہیں وہ بھی لیاقت جتوئی کی فیملی پہ انہوں نے ہاتھ رکھا تھا، وہ بھی کرپشن کا شکار ہے، ان لوگوں کے بھی اتنے زیادہ، وہ پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں مختلف خاندان، تو ایک خانوادہ وہ ان کے ساتھ وہاں تھا۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کو سندھ کی جو وہ پارٹیاں جو مخالف پیپلز پارٹی کی ہیں، قوم پرست جماعتیں، ان کی حمایت ان کو کھل کے لینی پڑے گی۔ جو کچھ پارٹیاں قوم پرست ایسی ہیں جو پاکستان کی مخالف ہیں، تو پی ٹی آئی کو ان کے ساتھ چلیں گی تو پی ٹی آئی کی بدنامی ہوگی۔ پی ٹی آئی نے فنکشنل لیگ والوں سے حمایت لے تو پھر بھی شاید جیت سکتی ہے۔ نمبر 2، جے ڈی اے بنا ہوا ہے، جے ڈی اے گرانڈ ڈیموکریٹک الائنس، جس میں یہ فہمیدہ مرزا ہیں اور ان کے شوہر ہیں، تو یہ محدود لوگ ہیں۔ اس میں فنکشن لیگ کے بھی ہیں، علی گوھر شاہ وغیرہ، پیر پگاڑا کے صاحبزادے،
مگر یہ کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکل سکے ان سے، جے ڈی اے بنانے کے باوجود بھی پی ٹی آئی کو کوئی یہاں نتائج اچھے نہیں ملے، وہ بھی نہیں جیت سکے، نہ پی ٹی آئی کو کوئی پذیرائی ملی۔ تو اس سے اب ان کو نئی سوچ اپنانی ہوگی، جو میں نے پہلے کہا کہ گدی نشینوں کو اور اس طرح کے وڈیرے جو ہیں ان کے شہر سے نکالنا ہوگا، نوجوان نسل کو متحرک، ان کو بتانا ہوگا کہ آپ کے حقوق غصب کیے بقول پیپلز پارٹی کے، پی ٹی آئی کے، کہ پیپلز پارٹی غریب عوام کا استحصال کر رہی ہے، وہاں کے یہ کر رہی ہے، ان کا کام نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، جبکہ پیپلز پارٹی نے نواب شاہ میں ایسا زبردست جگر کی پیوند کاری کا ہاسپٹل بنایا، کراچی سے مریض وہاں جا رہے ہیں، کارڈیو بنایا زبردست گمبٹ میں، تو یہ میں کچھ کام بڑے اچھے اچھے کیے انہوں نے، مگر ناخواندگی تعلیم کی طرف توجہ نہیں ہے ان کی۔ تعلیم اگر دلائیں گے لوگوں کو تو شاید وہ سوچ سکتے ہیں۔ اب یہ ہے صورتحال، تو اس میں یہ پی ٹی آئی تو اسی صورت میں سروائیو کر سکتی ہے کہ اس طریقے سے اپنی کوئی پالیسی میں تبدیلی لائے اور عوام کو متحرک کرے، نوجوانوں نسل کو۔ اور سوال یہاں شاہ صاحب بڑا اہم جو میں یہاں کرنا چاہوں گا، ایم کیو ایم حقیقی کے چیئرمین آفاق احمد صاحب نے بھی اپنی ایک تقریر میں، جو کہ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر، اس میں پی ٹی آئی کے حوالے سے اور الطاف حسین صاحب کے حوالے سے ایک بیان دیا کہ الطاف حسین صاحب کو قطعی کسی بھی قسم کے الیکشن کا، چاہے چھوٹا الیکشن ہو یا بڑا الیکشن، اس کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر عمران خان جیسے لوگ یا دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اسپیس خالی ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں اور کوئی دوسرا آ کے یہاں پر جیت جاتا ہے۔ انہوں نے شاہ فیصل کے جلسے کا بھی ذکر کیا کہ عمران خان کے بائیکاٹ کا بڑا اثر ہوا، جس کی وجہ سے عمران خان کے جلسے میں چند ہزار لوگ پہنچے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کے بیان کو، کتنا خوش آئند ہے اور کتنا حقیقت پر مبنی ہے؟ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ سیاسی سوجھ بوجھ و شعور رکھتے ہیں آفاق احمد، اور لازمی وہ بھی اسی ایم کیو ایم کا حصہ تھے، لازمی ان پہ بھی جبر کیا گیا اور ان کو بھی پارٹی سے الگ ہوئے، بقول ان کے کہ الطاف گروپ کے کوئی ایجنسی کے تھے، وہ ایجنسی کے، تو اس طریقے سے مہاجر لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑایا گیا ماضی میں۔ مگر یہ کہ اگر آفاق احمد یہ بات کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، الطاف حسین نے پچھلے دنوں جو بائیکاٹ کیا تھا اس کا ایک اثر ہوا، دوسری پارٹی کے لوگ اقتدار میں سیٹ لینے لگے، جیسے ٹی ایل پی کا ایک بندہ کورنگی میں جیتتے جیتتے ہار گیا بس وہ، اس کے علاوہ کچھ سیٹوں پہ کراچی میں اپنا یہ جو سوسائٹی کی سیٹ پہ پی ٹی آئی کا جیت گیا، عامر لیاقت کی سیٹ پہ محمود، جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ تو اس طریقے سے یہ الطاف حسین نے بھی اس اپنی جو مسٹیک کی تھی، انہوں نے غلطی، اس کا اندازہ ان کو بھی ہو گیا ہے، جبھی وہ اس وقت واضح طور پہ زور زور سے کہہ رہے ہیں کہ کارکنان سے میں کہہ رہا ہوں تیاری کریں بلدیاتی الیکشن کی، تو انہوں نے ایسے ہی نہیں کہا، ان کے جو نائبین ہیں انہوں نے بتایا کہ جناب یہ بائیکاٹ جو ہوتا ہے نا، یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، بائیکاٹ پیپلز پارٹی کی تو لغت میں ہی نہیں ہے، پیپلز پارٹی بولتی ہے بائیکاٹ نہ کرو، چاہے 2 سیٹیں ملے، الیکشن لڑو، تو عوام متحرک رہتی ہے کہ پارٹی ہے، پارٹی میدان سے چلی جائے گی تو پھر عوام کس کو ووٹ دے گی؟ تو کچھ ایک نیوٹرل طبقہ ہوتا ہے جو دینا چاہتا ہے پارٹی کو ووٹ، کسی اپنی جماعت کو، جب وہ الیکشن نہیں لڑتی تو سیکنڈ آپشن پہ دے دیتا ہے، ایک یہ طبقہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پکا کارکن جیالہ یا ایم کیو ایم کا خاص متوالا، تو وہ جو ہٹتا نہیں ہے، وہ پھر گھر بیٹھا رہوں گا میں، تو وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین کا فیصلہ الیکشن میں حصہ لینے کا صائب فیصلہ خوش آئند ہے، اور آفاق احمد نے اس کی تائید کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں آگے آنے والی سیاست میں یہ شاید مل کے بھی ایک دوسرے کی حمایت کر کے بھی لڑ سکتے ہیں۔ آفاق احمد جو ہے ایم کیو ایم حقیقی، یہ تمام شاید الطاف حسین کی حمایت کر سکتی ہے، یہ بھی سمجھ لیں ایک بریکنگ نیوز ہے آپ کے لیے۔ بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب، آپ ابھی کراچی اور سندھ کے حالات پر اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ مرتضی۔